حبیب صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے آج تقریر کر کے اپنے منحرف اراکین کو مخاطب کیا، بلایا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، معاف کر دوں گا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بزدل کپتان ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس صورتحال سے بھاگ رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ تھام کے رکھ لے گی ان منحرف اراکین کو، یا پی ٹی آئی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے؟ آج کی سیاسی صورتحال کیا بنتی ایسی صورتحال میں ہمیشہ آپ کے لیے کوئی بھی پریڈکشن بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں سچویشن تو اس میں ہمیں حکومت کم از کم وہ کھیل ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے منحرف اراکین کو باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر کے یہ اعتراف کر لیا گیا کہ وہ 14 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب وہ 14 لوگ باقاعدہ طور پہ آپ نے ان پہ بغاوت کا الزام لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب جو میجورٹی ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں ہولڈ نہیں کر پا رہے۔ لیکن اس لڑائی کی اس حد تک تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن فی الحال اوپر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے لڑائی کو پارلیمنٹ کے اندر لڑنے کی بجائے اپنا میدان وہ چنا ہے جس کے وہ کھلاڑی ہیں، وہ لے گئے ہیں اس کو جلسوں میں، جلوسوں میں، عوام کی عدالت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بہت بڑا بوسٹ یہ ملا ہے کہ جو وہ فوٹیج سامنے آ گئی کہ سندھ ہاؤس میں کون سے اراکین کس حالت میں یا کیسے کس کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں نے خود آ کے کہا جی کہ ہم تو یہاں پہ ہیں، ہم تو عمران خان کے خلاف جائیں گے۔ اچھا، اس نے عمران خان صاحب کی پوری جو کیمپین ہے، جو اس لڑائی میں جو ان کا نیریٹو ہے، اس کو ایکچولی اسٹرانگ کر دیا کہ چور اکٹھے ہو گئے۔ ان کا نمبر 1 کہ چور اکٹھے ہو گئے، نمبر 2 میں خدا نخواستہ میں چور نہیں کہہ رہا کسی کو، میں بقول وزیر اعظم کے انہوں نے کہا کہ میرے مخالفین جو ہیں وہ چور ہیں اور یہ چور اکٹھے ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چوری کر رہے ہیں اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل دیا جائے؟ اب یہ تین چیزوں نے مل کے عمران خان کا نیریٹو ایسا بنا دیا ہے کہ اب آپ اس کا پولیٹیکل جواب تو دیتے رہیں، آپ اس کی مورلی اس کو آپ ماننے پہ مجبور ہیں۔ مثلا آپ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ الیکشن فیئر، جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں الیکشن فیئر ہونے چاہیے، آپ کہتے ہیں ہاں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو اپنی وفاداری پارلیمنٹ کے اندر نہیں بدلنی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بدلنی چاہیے، بالکل نہیں بدلنی تو چاہیے۔ دیکھیے ایک اس طرح کا ایک مورل گراؤنڈ پہ خان صاحب کو انہوں نے اس کو بڑے آسانی سے اور بڑے مہارت سے اس کو پولیٹیکل گراؤنڈ میں چینج کر دیا، تو اب ان کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا ہے، اور اپوزیشن اپنی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد عوامی سطح پہ ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے۔ تو ابھی ان دونوں جگہ پہ ایک گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب ون کر رہے ہیں، اور جو اندر ڈرائنگ روم کی جو پالیٹکس ہے اس میں آبویسلی اپوزیشن فی الحال آگے۔ اچھا جی، ساتھ صاحب اب آپ کو کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے آنے والے چند ہی دنوں میں؟ کیا یہ جو عوامی سطح پر وزیر اعظم کو جو سمپتی مل رہی ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگی جو پالیٹکس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی نے بھی پچھلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے، اور ہم نے اسی پروگرام میں عمران خان صاحب کی بڑی تنقید کی، ان کی مہنگائی پہ تنقید کی، ان کی دیگر پالیسیز پہ تنقید کی، لیکن آپ عمران خان صاحب کی سپیچ سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، اس کے بعد بلاول صاحب کی سن لیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی سن لیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی سن لیں، تو کیا مقابلہ ہے ان کے درمیان میں؟ وہ عمران خان صاحب کا کوئی مقابلہ ہے بلاول کے ساتھ؟ کسی کا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو فورن پالیسی بہتر پتہ ہے، اکنامک پالیسی عمران خان صاحب سے بہتر پتہ ہے، کچھ سچ وہ زیادہ بول رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جن ایشوز کو ریز کر رہے ہیں اس میں دوسری طرف تو نیریٹو ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے 40 سال تک یہ ملک کو لوٹا، اس میں کسی کو دو رائے ہیں اس ملک میں کہ پچھلے 40 سال میں نہیں لوٹا گیا یہ ملک؟ ایک کہتا ہے میں نے نہیں لوٹا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں لوٹا۔ بھئی آپ ہی دو تھے نا، یا اس نے لوٹا یا اس نے لوٹا۔ دو تھے جو ایک دوسرے پر بھی الزام لگاتے رہے۔ بھئی کسی کو شک ہے کہ اس ملک کو لوٹا گیا پچھلے 40 سال میں؟ کسی کو شک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کی ریالٹیز کا نہیں پتا، جو محل میں پیدا ہوئے ہوں، اے سی کی گاڑی سے کبھی باہر نہ نکلے ہوں، تو ان کو گرمی میں کامپنگ ہی نہیں ٹانگیں، تو کیا مطلب آگے کہانی چلے گی؟ بھئی کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا آپس میں؟
آپ کر کیا سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ اپوزیشن کر کیا سکتی ہے کہ آپ نے تھوڑے سے پیسے نکالے تو اس کو خرید لیا, تو تھوڑے سے پیسے نکالے تو اس کو خرید لیا مبینہ طور پہ, تو اس کو ٹکٹ کے مبینہ طور پہ اس کو ٹکٹ کا لالچ دے دیا, تو مبینہ طور پہ وہ لگائے, وہ جس کو وہ جو ڈاکٹرز جس سے بندے کو ریساسیٹیٹ کرتے ہیں, تو ایک بندے کا ضمیر ریساسیٹیٹ ہو گیا, پھر ایک اور چیز سے دوسرے کا ضمیر. بھئی یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں, وہ باقی بھی لوگ آپ ہی جیسے ہیں, یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن عوام کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے, کیا مقابلہ ہے ان کا آپس میں؟ جانے سے پہلے اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور, تو کرگس اور شاہین کا کوئی مقابلہ تھوڑی ہے.